نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آج میں امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک ایسی بے مثال شخصیت تھے جنہوں نے قرون اولیٰ کے مجاہدین اور حق پرستوں کی یاد تازہ کر دی۔ ہم سوچتے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سے اکیلے کیسے ٹکر لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنہا ایک شخص پوری حکومت سے ٹکرا جائے۔ اسی طرح ہم سوچتے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح وقت کے خلیفہ کو للکارا اور حق پر ایسے ڈٹے کہ جان قربان کر دی، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اس بادشاہ کو للکارا کہ پوری مغل سلطنت میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ تو یہ لوگ کس طرح اس استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ اتنا حوصلہ ان میں کیسے آتا تھا؟ مگر مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی مثال پیش کر کے ہمیں ان سارے بزرگوں کی استقامت کا ایک نمونہ پیش کر دیا ہے کہ ہاں اس طرح حق پہ ڈٹتے ہیں ڈٹنے والے۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک بہترین مدرس تھے، ایک بہترین خطیب تھے اور کتابوں کے مصنف تھے، علم صرف و نحو کے امام تھے، وہاں سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دل میں اور ان کی روح میں، ان کی رگ رگ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رچا بسا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گھلا دی، گما دی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر پہرا دیا۔ جب سن 2017 میں ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی گئی اور چور دروازے سے قانون ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا اور قادیانیوں کے لیے پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے راستے کھولنے کی کوشش کی گئی، تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان عمل میں آئے اور انہوں نے اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا۔ اس دھرنے میں ان کی استقامت کا لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ گورنمنٹ اپنی طاقت استعمال کر کے دھرنے سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لے جا رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے اور ان پر
اس قدر آنسو گیس پھینکا گیا ہے، اتنی شیلنگ کی گئی ہے کہ بادل بن گئے آنسو گیس کے، لیکن اللہ کا یہ شعر، استقامت کا یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ اور ان کے جو ختم شریف ان کے جو کل شریف کا ختم تھا، اس میں علامہ شفیق امینی دامت برکاتہم نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ جس نے آنکھوں کو نمناک کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دھرنے کے اندر جو قانون ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہوا تھا، اس میں جب ہمارے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے وہاں سے اٹھا لیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے لوگوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، ایسے میں جب ہم چند افراد رہ گئے، تھوڑے سے افراد رہ گئے، تو ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بابا جی کی خدمت میں عرض کریں کہ اب ہم چند افراد کی کیا وقت رہ گئی ہے اور ہمارے یہاں بیٹھنے سے اب کیا حاصل ہوگا، تو کیوں نہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم گورنمنٹ کو 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں، اور اگر 1 مہینے کے اندر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم دوبارہ پھر آئیں گے، اور اس طرح ہم ایک بہانہ بنا کے یہاں سے نکل جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈر رہے تھے کہ بابا جی تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری بات کو وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے ڈرتے ڈرتے یہ عرض کیا کہ حضور اب تو ہم صرف چند آدمی رہ گئے ہیں، اور ہماری اب کوئی گورنمنٹ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ مجمع کو اٹھا لیا گیا ہے، ہم چند افراد ہیں، ہم کیوں نہ اس طرح سے کر کے ایک بہانہ بنا کے تو یہاں سے نکل جائے۔ تو اللہ کا وہ شعر دیکھو کیا جواب دیتا ہے کہ ٹانگوں والوں کی ٹانگیں نہیں کھڑی ہو رہی، اور وہ جو ٹانگوں سے معذور ہے اس کے دل میں کتنا جوش ہے، کتنا ولولہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تک تو تم کہتے تھے کہ ہماری جانیں سرکار کے لیے، ہمارے سر جناب محمد مصطفیٰ کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب جب جان قربان کرنے کا وقت آیا ہے تو پھر تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب جب سر قربان کرنے کا وقت آیا ہے تو اب تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ ارے جب جان دینی ہی ہے تو کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ نے ہمارے حوصلے لوہے سے زیادہ مضبوط اور پہاڑوں سے زیادہ بلند کر دیے۔ یہ تھے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر گورنمنٹ کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، چند افراد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑا، اور وہ سرخرو ہو کر واپس آئے، اپنے مطالبات کو منوا کے نکلے۔ یہ ان کے اندر کمال تھا کہ وہ جہاں بھی دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، جب بھی نکلے ہیں دین کے لیے نکلے ہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی ذاتی ان کی خواہش نہیں، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے، جب بھی نکلے تحفظ ختم نبوت کے لیے نکلے۔ پھر 2018 میں جب آسیہ ملونہ کو جو اس کی قید کو ختم کیا گیا اور اس کے حق میں فیصلہ کیا گیا، تو آپ نے پھر دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے اندر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم اس کیس کو دوبارہ چلائیں گے،
اور نئے جج بٹھائیں گے اور اس کیس کی دوبارہ پروسیڈنگ ہوگی اور دوبارہ اس کو سنا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارا یہ مطالبہ منظور ہے تو ہم دھرنا ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے دھرنا ختم کر دیا، کیونکہ یہی مطالبہ تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور یہ فیصلہ بیرونی دباؤ کے تحت ہوا ہے، کیونکہ بیرونی طاقتیں، پورا عالم کفر اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آسیہ مسیح کو چھوڑا جائے، تو بیرونی دباؤ بیرونی دباؤ کو نہ برداشت کرتے ہوئے ہمارے ہاں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ کیس دوبارہ چلایا جائے تو ہم اس بات پہ مطمئن ہیں اور ہم دھرنا ختم کر دیتے ہیں۔ وہ دھرنا ختم کر کے چلے گئے اور 2 دن نہ گزرے کہ پھر ہزاروں کے حساب سے علماء کو گرفتار کیا گیا، حفاظ کو گرفتار کیا گیا، سادات کرام کو، آل رسول کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں پھینکا گیا، بابا جی کو اٹھا کر جیل میں لے جایا گیا، اور وہ فرماتے تھے کہ میں آدھا گھنٹہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ جسم کی حالت ہی ایسی ہے، لیکن مجھے 6 مہینے زمین کے اوپر بٹھایا گیا اور جس کمرے میں رکھا گیا وہاں پانی گرتا تھا، چھت ٹپکتی تھی، سردی شدید تھی، اور کمبل جو دیے گئے وہ بدبودار اور گندے تھے، اور کمرے کے اندر لال بیگ پھرتے تھے۔ اس حالت کے اندر 6 مہینے گزارے، لیکن جب باہر نکلے تو ان کا حوصلہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہو چکا تھا، ان کے عشق کی پرواز پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ ڈرے نہیں، اتنی سختیوں سے ان کے ولولے میں فرق نہیں آیا، ان کے عشق میں کمی نہیں آئی۔ اور پھر جب حال ہی میں یہ فرانس کی طرف سے خاکے شائع کیے گئے گستاخانہ، تو آپ اپنی علالت کے باوجود کہ آپ کو اس وقت 104 کا بخار تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دیوانہ، عشق مصطفیٰ کا یہ پروانہ پھر نکل پڑا، بخار کی حالت میں نکل پڑا، اور آپ نے پھر آ کر دھرنا دیا۔ اور چونکہ موسم شدید ٹھنڈا تھا اور پھر بارش ہو رہی تھی اور 104 کے بخار کو وہ ساتھ لیے ہوئے تھے، پھر گورنمنٹ سے معاہدہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے ہمیں وقت دیا جائے۔ ان کو وقت دے کر کہ مطالبہ ہے ان کا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم سفیر کو نکالیں گے اور پاکستانی سفیر کو وہاں سے بلائیں گے، یعنی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ یعنی حکمرانوں کی بے غیرتی اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی گستاخی کی گئی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کوئی مسلم حاکم تمام اسلامی ممالک کے حاکموں میں سے کوئی اس بات پر تیار نہیں کہ کم از کم فرانس کے سفیر کو واپس ہی بھیج دے۔ تو کہا گیا کہ ہمیں وقت دیا جائے، تو آپ نے ان کے مطالبے کو تسلیم کیا اور آپ واپس تشریف لائے، لیکن بخار اتنا تیز ہو گیا تھا کہ آپ اس سے جاں بر نہ ہو سکے، اور آپ 19 نومبر 2020 کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور پھر 21 نومبر کو آپ کا جنازہ ہوا، جو تاریخ انسانی کے بڑے جنازوں میں سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور ہر کوئی اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر اس سے بڑا کوئی جنازہ نہیں ہوا۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پاکستان بنایا،
ان کا جنازہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ کے جنازے کا یہ عالم تھا، آپ خود سوچو کہ پورا گراؤنڈ مینار پاکستان کا اس سے لبالب ہو گیا، بڑی بڑی طاقتور جماعتیں، سیاسی جماعتیں پورا زور لگا کے کروڑوں روپے بہا کے تو اس کا ایک حصہ نہیں بھر سکتی، اور وہ گراؤنڈ کیا میلوں تک انسان ہی انسان تھے۔ میں خود الحمدللہ اس جنازے میں شامل تھا، اور مجھے اس بات پر بے حد خوشی ہے کہ میرے 3 بیٹے بھی اس میں شامل تھے۔ اور کئی ایسے جنازے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جنازہ تھا کہ جو اس کے اندر شامل ہوا، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم فرما دی۔ تو یہ بڑا طویل مضمون ہے، اس پہ کتنا کلام کیا جائے۔ میرے چند اشعار ہیں میں نے آپ کے بارے میں کہے ہیں، وہ بھی میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ میں نے عرض کیا ہے، وہ کیا ہی عاشق مصطفیٰ تھے مولانا خادم حسین، دین متین کے مقتدا تھے مولانا خادم حسین، سرکار کی ناموس کے بے باک پہرے دار تھے، ختم نبوت پر فدا تھے مولانا خادم حسین، وہ امام علم صرف تھے، وہ امام فن نحو تھے، قرآن و سنت کی ضیاء تھے مولانا خادم حسین، وہ دشمنان دین پر سونتی ہوئی تلوار تھے، وہ کفر پر قہر خدا تھے مولانا خادم حسین، وہ استقامت اور توکل کا تھے کوہ گراں، وہ سراپا ہمت و حوصلہ تھے مولانا خادم حسین، دین پر ڈٹنا اے طیب کوئی ان سے سیکھ لے، وہ قلب و روح کا ولولہ تھے مولانا خادم حسین۔ تو یہ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ سالہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بود۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد رضوی دامت برکاتہم اپنے والد گرامی کے سچے جانشین ثابت ہوں گے، اور جس تحریک کو انہوں نے چلایا تھا اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کیا کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھیں گے جو خواب علامہ رضوی علیہ الرحمہ نے، علامہ خادم حسین رضوی نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر آئے، یہاں قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو، جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ ان کی چلائی ہوئی تحریک کامیاب ہوگی، اور جو ان کا خواب تھا وہ لوگ اپنی آنکھوں کے ساتھ پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔